کر رہے تھے پاکستان کے تناظر کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر کیا کوئی امپیکٹ ڈاکٹر صاحب پڑے گا، جس طرح سے اس سے رپورٹ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ آتے ہیں یا کیملا ہیرس آتی ہیں، جو بھی آتے ہیں دونوں میں سے، کیا اس کا امپیکٹ پاکستان کے معاملات پر پڑتا ہے؟ اور آپ کے خیال سے کون پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اگر وہ صدر بن جائے؟ اور ریلیشنز کی اگر ہم لانگ ٹرم بات کریں، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اثر پڑے گا، اس کی وجہ ایک تو امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے، پھر پاکستان کے ساتھ امریکہ کی ایک ہسٹری ہے تعلقات کی۔ اگر ہم اس پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ امریکہ میں جب کبھی ریپبلکن پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اور ان کا پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو پاکستان ہمیشہ اس کا بینیفیشری رہا ہے۔ اور ایک مثال لے لیں، ریگن کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نیوکلیر پاور بنا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ریپبلکنز کا اقتدار 3 آپ کہہ لیں ٹرمز میں چلا، 2 دفعہ ریگن منتخب ہوئے اور 1 مرتبہ سینئر بش جو تھے وہ صدر بنے۔ یہ انڈیا کے حوالے سے بھی اور خطے کے حوالے سے بھی عام طور پہ یہ ہوا ہے کہ ڈیموکریٹس تھوڑے سے زیادہ آپ کہہ لیں پرو انڈیا ہوتے ہیں، یا ان کی جو پالیسیز ہیں یا وہ جو لابس وہاں کام کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ڈیموکریٹس کی نسبت ایک ریپبلکن پریزیڈنٹ جو ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کی امداد کے حوالے سے، پاکستان نے جو طاقت ملی ہے اور پاکستان ایک بڑی طاقت بنا ہے، اہم رول پلے کیا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑا ایک اہم ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں یا اس سے پہلے جو بھی ماضی میں لوگ آئے، جو بائیڈن آئے یا اب کاملا ہیرس اگر آ جاتی ہیں، تو جو یو ایس کی پالیسیز ہیں اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ جو صدر ہیں ان کے پاس کچھ لمیٹڈ اختیارات اس طرح سے ہیں کہ ان کو اپنی پالیسی امریکہ کی لے کر چلنی پڑتی ہے ٹورڈز ادر نیشنز۔ کیا اس میں صداقت ہے یا کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری بھی وہ پرفارم کر سکتے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ ڈیل کرنے میں؟ دیکھیں ایک عجیب بات ہے کہ امریکی صدر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں اس میں، کہ ڈومیسٹک معاملات میں تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ امریکہ میں ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے۔ کانگریس میں 2 ہاؤس ہیں، جیسے اب سینٹ میں ڈیموکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اکثریت ہے، وہ 1 ووٹ کی ہے۔ ہاؤس میں اس وقت ریپبلکنز ہیں اور ان کا اسپیکر ہے، اس کو ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ کہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ڈیموکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر جو بائیڈن جو ہے وہ ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ ہیں۔ اچھا، یہ وہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے اس طرح کا کہ اگر وہاں پہ ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ ہو تو پھر وہ تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے وائٹ ہاؤس کی، لیکن بنیادی اصول یہ ہے کہ جو فارن افیئرز ہیں اس میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ سول آربیٹر ہے، اس کا نہایت اہم رول ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جو سچویشن روم میں بیٹھ کے کیے جاتے ہیں، وہاں میں یہ جو آپ نے بتایا نا کہ ان کے پاس یہ پاورز ہیں اور ٹورڈز ادر نیشنز کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی